سادہ رضا کھانے میں آؤ، وقت ہو چکا مجلس کا تو شریف لے آؤ، مجلس قبول کیجیے تو شریف لے آؤ۔ کہتے ہیں عزادار یہاں آئیں گی زہرا، ممبر پہ خطبہ ہوگا شہیدی کا تذکرہ، جنت یہ گھر ہو جائے گا اور فرش عریرہ، آئیں گے ملائکے یہاں سننے کو تذکرہ، جہاں در شب نام دیر لگاؤ، مجلس قبول کیجیے تشریف لے آؤ۔ عباس کے علم سے لپٹ کر کے روئیں گے، مل کے یہاں حسین کی آواز دیں گے، ماتم کی سب بچھائیں گے اور خوب روئیں گے، یاد حسین سے کبھی غافل نہ ہوئیں گے۔ اللہم صلی علی محمد برائے علی اولاد علی بابا سے بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بابا سے بلند سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قبل فاتح۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمتقين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وخاتم النبيين، مولانا ومولى الثقلين، إمام المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کنیزان زہرا، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک امام حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ عزیزان من، جب بھی ہمارے درمیان چراغ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے تصویر میں ایک روشنی دینے والا چراغ آ جاتا ہے، لیکن دنیا کا چراغ اور ہدایت کا چراغ میں بہت فرق ہے، جس کے مختصر سے وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں۔ دنیا کا چراغ وہ ہوتا ہے کہ جو اندھیروں کا دشمن ہو، دنیا کا چراغ وہ ہوتا ہے کہ جو اندھیروں کا دشمن ہو،
پھر چاہے وہ شمع ہو یا چراغ ہو یا آج کے دور کی ٹیوب لائٹ ہو، دنیا کا کوئی بھی چراغ کیوں نہ ہو وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہوتا ہے، لیکن حسین ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہدایت دنیا کا چراغ وہ ہوتا ہے کہ جو طوفانوں کو بجھا دیتا ہے، جو ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ دنیا کا چراغ وہ ہوتا ہے کہ جو طوفانوں کو بجھا دیتا ہے، آندھیوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا کا چراغ لائٹ ہے تو وہ خراب ہونے پر بند ہو جاتی ہے، اگر دنیا کا چراغ آفتاب ہے تو وہ شام کے وقت غروب ہو جاتی ہے، لیکن حسین ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جو ظلمت کی آندھیاں بھی بجھا دیتا ہے۔ حسین ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جو ظلم کی آندھیاں بھی غروب کر سکتا ہے۔ حسین ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جو ہمیشہ سے روشن تھا، روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گا۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ عزیزان من، دنیاوی چراغ آندھیوں کو مٹاتا ہے اور ہدایت کا چراغ گمراہی کو مٹاتا ہے۔ اگر زندگی میں ہدایت کا چراغ نہ ہوتا تو ہماری زندگی دلادل میں پھنس جاتی، لہٰذا ہدایت کا چراغ اور دنیاوی چراغ میں بہت ہی فرق ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب ہم چراغ بجھاتے ہیں تو اس کی روشنی دیکھ کر روشنی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، لیکن حسین ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ جس سے آپ جتنا بھی نزدیک جاتے رہے اس سے آپ کو ہدایت ملتی رہے گی، کیونکہ حسین ہدایت کا وہ چراغ ہے کہ اس کی قربت ہمیں فنا نہیں ہونے دیتی بلکہ ہمیں فخر والی زندگی عطا کرتی ہے۔ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ایک واقعہ بیان کرتی چلوں۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو کہ بہت ہی گنہگار تھا، عشق و موسیقی کے پیچھے بھاگتا تھا، دین کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ بہت ہی گنہگار تھا۔ اب وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس یونیورسٹی کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس کو تفریح کے لیے خون لے جایا جائے جس سے وہ آیت اللہ بہجت کے ساتھ ملاقات کرے۔ اب جب وہ لوگ آیت اللہ بہجت کے پاس پہنچے تو سارے لڑکے ایک ایک کر کے آیت اللہ بہجت کو سلام کرتے ہیں اور آیت اللہ بہجت بھی ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ لڑکا سوچ رہا تھا کہ میں آیت اللہ بہجت کو سلام کروں، لیکن جب آیت اللہ بہجت میری طرف دیکھے تب میں آیت اللہ بہجت کو سلام کرتا ہوں، لیکن آیت اللہ بہجت نے اس لڑکے کی طرف نہیں دیکھا۔ اس لڑکے کا نام حامد تھا۔ آیت اللہ بہجت نے اس لڑکے کی طرف نہیں دیکھا۔ اب وہ لڑکا دل ہی دل سوچتا ہے کہ کہیں آیت اللہ بہجت کو سب انسانوں کے دلوں کی خبر ہوتی ہے، کہیں آیت اللہ بہجت کو میرے دل کی خبر تو نہیں ہے، کہیں آیت اللہ بہجت کو پتہ تو نہیں کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ اب وہ من ہی من یہ سب سوچ رہا تھا۔ تب آیت اللہ بہجت نے اس کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، جبکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ اب اس نے پختہ ارادہ کیا کہ میں پورا بدل جاؤں گا، میں اپنی ساری بری عادتیں بند کر دوں گا۔ اب جب آیت اللہ بہجت ایک سلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ اب اس لڑکے نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ تمام اپنی بری عادتیں چھوڑ دے گا اور اس کی فریج میں جو بھی شراب کی بوتلیں تھیں اس نے اس تمام کو توڑ دی اور اپنے تمام برے کام چھوڑ دیے، اپنے آپ کو بدل دیا۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا گزرا، 1 مہینہ ہوا تھا کہ اس کی یونیورسٹی کے لڑکوں سے اس نے سنا کہ پھر سے وہ لوگ گھوم جا رہے ہیں، آیت اللہ بہجت سے ملنے جا رہے ہیں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ میں آیت اللہ بہجت سے پہلے ملنے گیا تھا، تب میں نے اس کے ساتھ زیادہ اچھا
सलूक नहीं करता था, इसलिए आयतुल्लाह बहजत ने मेरी तरफ नहीं देखा था। लिहाजा उस लड़कों से वो माफ़ी मांगता है और कहता है मेरा नाम भी लिख दीजिए। अब इस दफ़ा वो आयतुल्लाह बहजत के पास पहुंचा और सर झुकाए अब दरवाजे पर खड़ा था। अब आयतुल्लाह बहजत ने उसके सामने इशारा किया और फरमाया कि अंदर चले आओ। अब जब वो शख्स अंदर गया तो आयतुल्लाह बहजत ने कहा कि तुमने 1 महीने में अपने आप को इतना बदल लिया कि इमाम ज़माना तुमसे खुश हो गए। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजो। बीबियों, आज मुहर्रम की 9वीं तारीख है जो कि क़यामत खेज़ तारीख है, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चारों तरफ से दुश्मनों में फंसे हैं। उनकी तकदीर जो इस बस्म में आए या रोए अगर रोने की सूरत ही बना ले। ज़ैनब तो अज़ादारों को देती है दुआ है और फातिमा तुम लोगों को देती है बला है। रोना जो न आए तो शक्ल बना लो, जिस तरह से बने फातिमा ज़हरा की दुआ लो। अज़ादारों कल की एक मजलिस बाकी है और फक्त आज की रात हमारे गरीब और आका मेहमान है। पाएंगे नकल फातिमा के नूरैन को, रुखसत करो अलम से लिपट कर हुसैन को। एक गरीब और मजलूम ईमान को कत्ल करने के लिए करबला में कितनी फौज थी, वो आपके सामने मैं क्या बयान करूं। बस इतना समझ लीजिए कि इब्ने ज़ियाद ने इतना बंदोबस्त किया हुआ था कि कूफे के अंदर कोई लड़ने वाला सिपाही बाकी ना रहा था। करबला की जमीन फौजों से इतनी भरती थी कि दरिया की तरह उछल रही थी। अरब का मैदान धकधकती रेत और हुसैन के बच्चों पर 7वीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया था। अब आप खुद ही इंसाफ कीजिए भला, आज 9वीं मुहर्रम है, उन लोगों को कितनी प्यास लगी होगी, उनकी क्या हालत हुई होगी। आज सुलह की उम्मीद खत्म हो गई थी। शिम्र कूफे से इब्ने ज़ियाद का पेज लेकर करबला आए। वो पेज में लिखा था कि हुसैन पर हमला किया जाए। उसके बाद मलमून ने लिखा था कि हुसैन को कत्ल करके उसके जिस्म को अलग करके उसकी लाश पर घोड़ों को दौड़ाया जाए। जनाब ज़ैनब फरमाते हैं कि 9वीं मुहर्रम को मैं खैमे में बैठी थी और एक खेमे में मेरे हुसैन बैठे थे। मैं भैया के चेहरे की तरफ देख रही थी मगर अचानक से चेहरे का रंग बदल गया। उस वक्त ज़ैनब ने कहा भैया काश मैं पैदा ही ना होती, मैं आ जाती और आपका उतरा हुआ चेहरा तो ना देख सकती। भैया चेहरे का रंग बदलने की वजह क्या है? अज़ादारों आका ने क्या जवाब दिया होगा? अगर सुनने की ताकत है तो अपने सीने पर हाथ रख लो। इमाम ने फरमाया बहन ज़ैनब इस वक्त ज़मीन करबला पर वो शख्स आया कि जो मेरे बच्चों को यतीम कर देगा। बहन आपके सर से भाई का हाथ उठ जाएगा, मेरी औरतों को बेवा करेगा। बहन शिम्र मलऊन करबला में आया है। ये सुनकर मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। ये सुनकर ज़ैनब अपने आप को धमाके मारने लगे और कहा कि हाय अफसोस अब मेरे भाई नहीं बचेंगे। ये वो मलऊन है कि जिसके बारे में मेरी माँ ने मुझे कहा था। अज़ादारों जब ये पेज उम्र साल के पास पहुंचा, अभी 10वीं मुहर्रम की रात भी नहीं हुई थी कि उम्र साल ने जंग की तैयारी शुरू कर दी और इमाम के ऊपर जुल्म करने का हुक्म दे दिया। इमाम हसन के वक्त खेमे के दरवाजे के ऊपर तलवार चमेक से सर रखकर बैठे थे और बैठे बैठे नींद आ गई। घोड़े की टापों की आवाज ज़ैनब को आई। ज़ैनब बेदाग होकर भैया के नजदीक आए और कहा भैया देखो दुश्मन के लश्कर की आवाज बहुत ही करीब आ रही है। हज़रत ने सर ऊंचा किया और फरमाया ए बहन अभी मैंने नाना जान को सपने में देखा। नाना जान फरमा रहे थे कि हुसैन तुम बहुत जल्द हमारे पास आओगे। जब भी सरे साथ के हुक्म से लश्कर लड़ने के लिए तैयार हुआ तो इमाम ने मौला अब्बास को भेजा और
تسبیح اور تحلیل کی آواز اس طرح سے گونج رہی تھی کہ جیسے مدکوڑے میں سے بدباقی کی آتی ہے۔ جب امام نے آج کی رات اپنے اصحاب پر حجت تمام کی، ان کی وفاداری کا امتحان لیا، مولا نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کل فیصلے کا دن ہے، میرے ساتھ جو ہوگا وہ ضرور قتل ہوگا۔ میری رائے ہے کہ تم لوگ خوشی خوشی چلے جاؤ، میری طرف سے تم لوگوں پر کوئی جواب داری نہیں ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے اوپر سے بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں جلدی چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت نے ایسا خیال آتا ہے کہ شاید اصحاب شرما رہے ہوں گے، اسی لیے مولا نے عجب طریقے سے عرض کیا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ایک ایک عزیز کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میری تو جان جائے گی لیکن یہ لوگ تو بچ جائے۔ اب یہ سن کر اصحاب چپ ہو گئے۔ سب سے پہلی آواز مولا عباس کی بلند ہوئی۔ مولا کے ساتھ سب بھائیوں بھتیجوں اور دوسرے اصحاب نے کہا مولا ہم ایسے کیوں کریں؟ اس کے لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہے، اللہ ہم کو ایسا دن نہ دکھائے۔ اس کے بعد مسلم ابن عثمان کھڑے ہوئے اور کہا آقا خدا کی قسم میں دشمنوں کے ساتھ نیزے سے جنگ کروں گا، اتنے تک کہ میرے نیزہ ان لوگوں کے سینے میں ٹوٹ جائے۔ تلوار سے تب تک لڑوں گا کہ جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے۔ میں آپ سے کس بھی طرح سے جدا نہیں ہوگا، اگر ہتھیار نہ ہوا تو میں پتھر سے ماروں گا، آپ کی مدد کروں گا، اتنے تک کہ میں میری جان آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ حضرت حسین نے سب کے سامنے حضرت کی نگاہ سے دیکھا۔ شب عاشورہ امام حسین اہل حرم کے خیمے کی طرف آئی، جناب زینب کے خیمے کی طرف پہنچے تو دیکھا کہ زینب اپنے دونوں بچوں کو تیار کر رہی ہے، دونوں بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ آپ اتنے چھوٹے نہیں ہو کہ مجھے تمہیں سمجھانے کی ضرورت پڑے۔ میرے پیارے بچوں دیکھو تمہیں ماما پر کتنی مصیبتوں کی رفتار ہے، جب بھی کوئی ماں اپنے بچے کو پڑھنے کو نہیں کہتی مگر ہائے رے زینب کہنے پر مجبور ہے۔ رسول محمد کی قربانی کا دن ہے، بیٹا ایسا نہ ہو کہ دوسری بیویوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ بہن کی یہ بات سن کر مولا نے آسمان کی طرف سر کیا اور کہنے لگے میرے مالک میری بہن کو صبر عطا کرنا۔ ادھر سے مولا آگے بڑھے اور بھیا حسن کے خیمے میں آئے۔ جناب فرما اپنے دونوں فرزندوں کو سمجھا رہے تھے پیارو حق کے وفاداری کرو، کل سب سے پہلے تمہاری جان قربان کرو۔ مولا دعا دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھا کہ بھائی عباس تلوار کو دیکھ رہے تھے، اچانک ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ جناب عباس نے دیکھا کہ بہن ام کلثوم رو رہے تھے۔ عرض کری شہزادی رونے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے کہا وہ میں دکھیاری کیوں نہ رہوں، وہ جس کا کوئی نہ ہو۔ بھائی بہن زینب ابن لیلا اور ام فرما بھائی پر قربان کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، مگر ہائے میں کیسے دکھیاری ہوں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کس کو قربان کروں؟ اب یہ سن کر حضرت نے کلام سن کر جناب عباس سے عرض کی شہزادی دلگیر نہ ہو، کل مجھے حضرت حسین پر قربان کرنا۔ حسین ام لیلا کی خیمے کی طرف آئے، دیکھا کہ جناب علی اکبر سو رہے ہیں اور ماں اپنے کڑیے جوان کے چاند جیسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل میری 18 سال کی کمائی خاک میں مل جائے گی۔ ازاداروں شب عاشورہ کا ایک بیان عرض کر کے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے سنا کہ کہیں سے رونے کی دردناک آواز آ رہی ہے۔ جب آپ وہاں گئے خیمے کے باہر گئے کوئی رو رہا تھا، تب رونے کی آواز بند ہو گئی۔ چاروں طرف آپ نے تلاش کی مگر کوئی نہیں دکھائی دیا۔ آخرکار آپ امام حسین کے خیمے میں تشریف لائے اور کہا بھیا مجھے رونے کی دردناک آواز سن کر میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا کیسے زمانے کا انتخاب کی آپ کی ماں کی آواز نہیں پہچان سکی۔ بہن زینب میرا یہ حال دیکھ کر میدان کربلا کی چاروں طرف پکار کرتے کرتے بات ہو رہی ہے۔ جب مادر گرامی میرا سر نیزے پر دیکھے گی تب کیا ہوگا؟
الكريم